علیکم ناظرین، پاکستان کی 64ویں جشن آزادی مبارک ہو۔ آج ہم آپ کو پالیسی میٹر اسپیشل آزادی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک بہت خاص پینل ہے۔ وہ ایسا پینل ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ایک امید اور ایک جذبہ جو ہے اس کو قائم اور دائم رکھا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان میں بہت مشکلات ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں عادل نجم۔ یہ عادل نجم اس وقت وائس چانسلر ہیں لمز یونیورسٹی کے، بعد میں آپ کو ہم ان کی تفصیل بتائیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو، بہت مرتبہ آپ نے ان کو سڑکوں پہ دیکھا ہے، پروگرامز میں دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہر دل عزیز فاخر۔ یہ فاخر بہت اچھا گاتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں آپ، اور ان کا دل بھی بہت بڑا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں۔ اور فاخر کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کو تو آپ نے روز روز ٹی وی پہ دیکھا ہے، ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے، حامد میر ہمارے بہت عزیز دوست۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شندانہ خان۔ ناظرین، شندانہ خان کو آپ نے ٹی وی پر شاید نہ دیکھا ہو، لیکن شندانہ خان ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے لاکھوں گھرانوں میں وہ کام کر رہی ہیں، پورے پاکستان میں نکلتی ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں، وہ آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گی۔ اور اس وقت ساتھ ہمارے ناظرین پروگرام میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو پارٹیسپینٹس ہیں، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ نوجوان نسل ہے، اس کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ بات کریں، وہ پاکستان کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے ذہن میں، جو خدشات ہیں، وہ سوال اور خدشات اٹھائیں گے اور یہ ہمارا پینل اس کا جواب دے گا۔ لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں نوجوان نسل کی، جہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کی، تو ہمیں کچھ ماضی کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے بچے رہ کے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ کچھ، ہم تو بالکل ہی۔ وہ ہوائی جہاز کچھ اسپیشلی روانہ کیے جا رہے تھے تو اس میں ہمیں جگہ مل گئی۔ کس مشکل سے اور کس تگدو سے بنا، اور کتنی قربانیاں دے کے بنا، اور کتنے مارے گئے، ہم تو زندہ آ گئے، کتنی تباہی ہوئی ہے۔ میں سیاستدانوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس پوزیشن پہ پہنچایا ہے تو تمہارا کام ہے کہ ملک کی خدمت کرو۔ کس مشکل سے یہ ملک بنا ہے، بجائے اس کے کہ پنجے چھکے کرو۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ہمارے بچے اٹھ رہے ہیں، بہت امید ہے بچوں سے، بہت امید ہے بچوں سے، یقیناً نوجوانوں سے جو پاکستان کا مستقبل ہے۔ لیکن ناظرین، ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے 100 سیکنڈ میں پاکستان کی 64 سال کی کہانی، تو وہ دیکھیے گا۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. تیری زمین ماشاءاللہ نافذ کر دیا۔ میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا گئے، بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، وطن کی مٹی گواہ رہنا،
वतन की मिट्टी गवाह रहना, यकीनन इस मुल्क ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक चीज जो इस मुल्क में हमेशा कायम और दायम रही है, और ये हमारा पैनलिस्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे, हमारे पार्टिसिपेंट सवाल उठाएंगे, इस सब के बावजूद क्यों कर पाकिस्तान में एक उम्मीद रखनी चाहिए, क्यों कर पाकिस्तान में एक जज्बा कायम होना चाहिए और कायम रहना चाहिए कि पाकिस्तान को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तरीके से करते हैं। अपने पैनलिस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक एक मिनट कुछ इसी थीम पर कि जज्बा और हिम्मत और उम्मीद कायम रखना किस तरह क्यों कर मुमकिन है इन बुरे हालात में। हम आंख बंद नहीं करना चाहते जो मुश्किलात इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो हमारी तारीख में मुश्किल अदवार गुजरे हैं, लेकिन हम आगे की बात करेंगे और ये हमारे पैनलिस्ट हमें बताएंगे कि आपसे शुरू करते हैं आदिल नजम साहब। आपने तो, लोग कहते हैं कि गंगा को उल्टा बहा दिया, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और आप अमेरिका में, आप बॉस्टन में एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में टेन्योर प्रोफेसर थे, पक्की नौकरी थी, और वो छोड़ के लम्स में आ गए, और आप मेरा ख्याल है 2 रोज पहले पाकिस्तान लैंड किए हैं। तो ये बताएं, वजह बताएं, और वजह बताएं, और लोगों को, ये पार्टिसिपेंट्स को, इन नौजवानों को बताएं कि आपको क्यों ये महसूस हुआ कि यू शुड कम बैक टू पाकिस्तान। 20 साल अमेरिका में रहने के बाद क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि 20 साल इंसान वहां बैठ के यही सोचता है कि मैं अब जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा। तो वो एक लम्हा नहीं होता है, एक मुसलसल सा सफर होता है कि जब इंसान मुल्क छोड़ता है तो वो मुल्क आने की सोचता रहता है। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैंने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। तो वो कई बार याद वतन जो है वो खींच लाती है। गुजारिश सिर्फ, जो आप उम्मीद की बात करी थी, मेरे ख्याल में मसला सिर्फ उम्मीद का नहीं है। उम्मीद तो अगर हमारे पास उम्मीद नहीं होगी तो और रहेगा क्या, लेकिन उम्मीद से बढ़ के मेरे ख्याल में एक चीज़ यकीन है। और जो चीज़ मुझे खींच के लाई, और मैंने कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया वापस आके, मेरा मुल्क है, मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा, लेकिन वो उम्मीद नहीं है, वो यकीन है। यकीन इस मुल्क में जो है, यकीन इस मुल्क में, और ये वो यकीन है जब हम जिन्ना साहब की बात करते हैं ना, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, हम फेथ को कई बार ट्रांसलेट करते हैं ईमान, और यकीनन फेथ का मतलब ईमान भी है, लेकिन जिन्ना साहब जिसकी बात करते हैं वो फेथ एज इन यकीन, कि वी हैव टू हैव फेथ इन आवरसेल्व्स। फेथ इन आवरसेल्व्स। ताहिरा अब्दुल्ला साहब, आप बताएं, हम आपको देखते हैं, आप जगह जगह निकलती हैं, आप स्ट्रगल करती हैं, आप बहुत मुश्किल इश्यूज को उठा लेती हैं, उसके बावजूद आप हार नहीं मानती, आप तनकीद बहुत करती हैं, लेकिन आप जज्बे के साथ बढ़ती भी रहती हैं। आप हमारे ये जो यूथ हैं, इनको आप क्या मैसेज देंगी? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और सबको आज़ादी मुबारक। और इस दुआ के साथ कि ये आज़ादी कायम रहेगी और बरकरार रहेगी, और हम और आप इसको मिलकर बरकरार रखेंगे, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई अमरीकी डॉलर नहीं आएंगे, कोई कैरी लोगर बर्मन पैसे नहीं आने चाहिए, कोई और नहीं आएगा बचाने के लिए। आपने और हमने बचाना है। आपकी उम्र कम हो या हमारी ज़्यादा हो, मैं 58 बरस की हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी इस बात से ना घबराई हूँ ना डरी हूँ कि गिरफ्तार हो जाऊं या फतवे लग जाएं। ये मुल्क मेरा है और आपका है, और हम ही ने इसको बचाना है। हम ही ने इसको बचाना है। एक बात मैं करना चाह रही हूँ, और वो ये है कि नौजवानों को आजकल कोई कॉज और कोई डायरेक्शन चाहिए। ये आप थे जिन्होंने 2005 के ज़लज़ले में अपना जज्बा दिखाया, ये आप थे जिन्होंने 2009 के आईडीपीज़ क्राइसिस में जज्बा दिखाया, और 2010 के फ्लड्स तो अभी कोई भूला नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ डिजास्टर्स और इमरजेंसीज और कैलामिटीज और क्राइसिस में हम लोग इकट्ठे होते हैं या उभर के आते हैं? लेकिन उभर के उस वक्त आते हैं और जज्बा होता है। फाखिर, आप बताएं, आप मुख्तलिफ इदारों ने आपको एम्बेसडर बनाया गुडविल का, मैंने देखा डेवलपमेंट के हवाले से, एंटी स्मोकिंग के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तो बैनुल अक़वामी सतह पर लोग आपकी तरफ राग़िब होते हैं और आपसे कहते हैं कि आप ये बड़ा काम कर सकते हैं, आप गुडविल जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी आप अपने गानों के जरिए लोगों का बहुत जो जज्बा है उसको कायम और दायम रखते हैं। कैसे आप ये कर पाते हैं? हालात तो इस वक्त बड़े मुश्किल हैं। हालात मुश्किल हैं, लेकिन हालात से घबराने वाला बुज़दिल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम हर वक्त ब्लेम करते हैं कि हालात बुरे हैं, हम हर वक्त ब्लेम करते हैं कि अगर अगला कोई कानून शिकनी कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं।
ہمیں وی ہیو ٹو لیو بائی ایگزامپل. ہمیں مثال قائم کرنی پڑے گی. یہ چیریٹی ہمارے گھر پہ ہی ہمیں شروع کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے، آپ ناروے کا میسیکر دیکھ لیں، آپ یو کے رائٹس دیکھ لیں، آپ ریسزم اور اینٹی اسلام جو سینٹیمنٹ ہے ویسٹ میں اس کو دیکھ لیں. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ کینیڈا کی اور آسٹریلیا کی امیگریشن لے کے بھاگ رہے ہیں ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. 5-4 سال کے بعد ان سب کو واپس ادھر ہی آنا ہے. ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے یہیں پہ مرنا ہے اور اسی کو فکس کرنا ہے، اسی کو ٹھیک کرنا ہے. بے شک ہمارا گھر ہے یہ اور اسی کو فکس کرنا ہے. حامد میر صاحب فرمائیے کس طرح سے یہ آپ نے تو سیاست کو اتنے غور سے دیکھا ہے، جیلوں کے اندر جا کے دیکھا ہے، باہر رہ کے دیکھا ہے، سڑکوں پہ دیکھا ہے، پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھا ہے، ہر جگہ. بتائیں، آپ بتائیں کچھ. دیکھیں یہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ جو ہے ان کی میں پہلے ہی بڑی عزت کرتا تھا. یہ بڑی بہادر عورت ہے. میں نے ان کو پولیس کی مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے. آج انہوں نے مزید بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں 58 برس کی ہوں. یہ دنیا کی واحد عورت ہے جو اپنی عمر بتا رہی ہے. بہادر عورت ہے. اس عورت کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے اور یہ اعزاز پاکستان کو ہے کہ اتنی بہادر عورت پاکستان میں ہے. یہ پاکستان کی عورتوں کے لیے قابل فخر عورت ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو بھی مار پڑتی تھی سڑک پر اور مجھے بھی سڑک پہ مار پڑتی تھی 2007 میں، دفتر بھی اٹیک ہوا. جی پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا تو مجھے اس وقت پابندی لگی ہوئی تھی ہم پہ. تو مجھے اس وقت کے حکمران کہتے تھے، وزیر کہتے تھے مشرف صاحب کے کہ یار یو آر فنشڈ. اب آپ اس طرح کریں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ پاکستان چھوڑ کے کہیں چلے جائیں، اب آپ کبھی دوبارہ اسکرین پہ نہیں آئیں گے. تو میں جدھر جاتا تھا اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں میں وہ کہتے تھے یو آر فنشڈ. تو روزانہ جا کے پروٹیسٹ کیمپ پہ بیٹھتے تھے. وہاں پہ یہ ہوتی تھی، ہمارے صحافی ساتھی ہوتے تھے، کبھی آپ ہوتی تھی. لیکن جو عام لوگ تھے پاکستان کے وہ مجھے یقین دلاتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ جوڈیشری بھی بحال ہوگی، آپ بھی واپس آئیں گے. اور آپ نے سڑکوں پہ پروگرام کیے تھے اور سڑکوں پہ پروگرام کیے. لیکن کوئی اس وقت بظاہر مجھے یہ یقین نہیں نظر آتا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہوگا. لیکن جو پبلک تھی، لوگ تھے، عام نوجوان، وہ کہتے تھے آپ واپس آئیں گے. اور پھر اس کے کچھ مہینوں کے بعد جوڈیشری بھی واپس آئی، ہم بھی واپس آئے. تو میری جو امید کی وجہ ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں. پاکستان کے لوگ ہیں، وہ خزانہ ہے پاکستان کا اصل. پاکستان کے لوگوں پر آپ شندانہ کچھ روشنی ڈالیے. آپ یہ بتائیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے، شہروں میں بیٹھ کے بہت تنقید کرتے ہیں. ہم اتنا اپنی تنقید کرتے ہیں کہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ شاید ہمیں بسنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن آپ جب بات کرتی ہیں، آپ اپنی جو ایکسپیرینس ہے، باہر جاتی ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتی ہیں، عام لوگوں کو جو مشکل تلے دبے ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے دے ڈونٹ گیو اپ. جی نسیم، السلام علیکم اور تمام جوان دوستوں کو میرا سلام. میرا تعلق رورل سپورٹ پروگرام سے ہے. یہ 10 پروگرام ہے کہ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام جب شروع ہوا تھا. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں اس شہر سے باہر جاتی ہوں اور جو گاؤں کے لوگ ہیں جنہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، وہ تنظیمی شکل کے حوالے سے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان میں جو امید ہے، جو ہمت ہے، جو وہ خود کام کر رہے ہیں، تو وہ میں جو آپ کا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو لبرل ہے، اس میں مجھے نظر نہیں آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے عام لوگ ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. کیونکہ جیسے ابھی بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کسی اور کا نہیں ہے، یہ ہمارا ملک، ہمارا گھر ہے. ہاں، تو ہم اگر کسی کو کمپلین کریں تو ہم اپنے آپ کو کمپلین کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم نے خود کرنا ہے. اچھا جی، یہ آپ نے سنی پینلسٹ کی باتیں، انیشل ان کی سٹیٹمنٹس. اب آپ لوگوں کی طرف سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو. ہاتھ اٹھائیے گا، آپ کے پاس مائک آئے گا اور چھوٹا سوال کیجیے گا تاکہ، اور اگر آپ کسی اسپیسیفک پینلسٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں سوال تو بتائیے کس سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم جی، میرا نام سائرہ رحمان ہے اور آئی ورک فار انگلش نیوز پیپر ڈیٹ لائن اسلام آباد. میرا سوال عادل نجم صاحب سے ہے اینڈ دیٹس ریگارڈنگ ایجوکیشن سیکٹر، جو کہ برے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. ایک اچھی ایجوکیشنل پالیسی سامنے نہیں آ پا رہی اور اسے برے طریقے سے اگنور کیا جا رہا ہے. مطلب آئے دن ہم لوگ مطلب واٹس دی سلوشن. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ بہت زیادہ، لمس کی ہی اگزامپل لے لیجئے، اور بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن اگین دیٹس فار پریویلیجڈ کلاس. اچھا، تو آپ کہہ یہ رہی ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ کیوں نہ یہ ڈس اپوائنٹ ہوں، کیوں نہ یہ گیو اپ کریں، کیونکہ ایجوکیشن کو جو ملنی چاہیے امپورٹنس وہ نہیں مل رہی. آپ نے پوچھا نا کہ واٹ از دا سولوشن، یو آر دا سولوشن اینڈ آل آف یو آر دا سولوشن. یقیناً یہ درست ہے کہ ایجوکیشن کو اس سے کہیں زیادہ اہمیت ملنی چاہیے. یقیناً یہ درست ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان تمام مسائل کے باوجود دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں،
آپ کو پڑھا لکھا پاکستانی ملے گا ایٹ دا ٹاپ آف ہز پروفیشن. وہ ڈاکٹر ہوگا, وہ انجینئر ہوگا, پاکستان میں آپ کو ملے گا, آپ کو اپنے میڈیا میں ملے گا. سو ڈسپائٹ آل آف دس, پاکستان کا جو ایجوکیشن سیکٹر نے جو چیزیں پروڈیوس کی ہیں, اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ادارے کیسے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے رائٹرز پروڈیوس کیے ہیں, آتھرز پروڈیوس کیے ہیں, انٹلیکچوئلز پروڈیوس کیے ہیں, پروفیشنلز پروڈیوس کیے ہیں. It is amazing. Now we have to do better. We have to do better. We have to do better. کہ 151 بلوچ عورتیں وہ ڈس اپیئرز ہیں. ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ بالکل عوام کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈائریکشن کہیں سے نہیں آئے گا, ڈائریکشن آپ سے آئے گا. My question will be directed to Hamid Mir Saab. Pakistan is a nation with great potential, and the vision was laid by our great leader Quaid Azam. Now that is being fairly rectified and neglected in a very bad manner by our current political law. Now the Western criticism which has been coming in the last few months, especially from the American side and everywhere, how would we tackle when we have the solutions but there is no room for implementation? اچھا جی, جو پوٹینشیل ہے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے؟ دیکھیں ان کا سوال جو ہے وہ بڑا ڈائریکٹ سوال ہے اور بڑا سمپل سا سوال ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ عادل نجم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ سولوشن آپ ہیں. میں آپ کو ان کے بارے میں ذرا بتا دوں. یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے بوسٹن یونیورسٹی, جیسے کہ نسیم زرہ نے آپ کو بتایا, یہ اس میں پروفیسر تھے, ان کی پکی نوکری تھی. یہ وہ چھوڑ کے اور پاکستان آ گئے ہیں. ان کے علاوہ یہ اکیلے نہیں ہیں. میں اور بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو امریکہ کو چھوڑ کے, انگلینڈ کو چھوڑ کے پاکستان واپس آ رہے ہیں. پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو لوگ تمام تر حالات کے باوجود پاکستان واپس آ رہے ہیں نا, وہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے, اور ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت سے سولوشنز کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جی کرپشن بہت ہے, مس مینجمنٹ بہت ہے, گورننس بہت خراب ہے. بالکل یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے لوگوں میں, لیکن جو ہے نا آپ کے پاس بہت سی ریز آف ہوپ بھی ہیں, امید کی بہت سی کرنیں ہیں. آپ کی جوڈیشری جو ہے تمام تر پرابلمز کے باوجود کرپشن کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے. میڈیا جو ہے تمام تر پرابلمز کے باوجود وائبرنٹ ہے. سول سوسائٹی جو ہے وہ وائبرنٹ ہے. تو یہ جو ادارے ہیں ان کے پریشر سے الٹیمیٹلی کوئی بہت زیادہ آپ کو لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جو آپ کی منزل ہے وہ بہت قریب ہے, مجھے نظر آ رہی ہے. 2-3 سال میں آپ کے یہ مسائل جو ہیں یہ ایک سولوشن کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آپ سفر کرنا شروع کر دیں. جی اگلا سوال. میں ولید عمر بلوچ ہوں اور میرا تعلق بلوچستان سے ہے. میں جیسا کہ پینلسٹ نے کہا کہ یہ ہمارا پاکستان ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے. میں یہاں بیٹھ کے مجھے ایک بہت بڑا ڈفرینس نظر آئی ہے کہ یہاں کے لوگ جشن آزادی بنا رہے ہیں اور ہم وہاں ماتم بنا رہے ہیں. یہاں کے لوگ, میرے اسلام آباد کے دوست, ہاتھوں میں جھنڈے لے کے جشن آزادی کے مبارکباد ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں, اور ہمارے وہاں ایف سی ہمیں مبارکبادی دے رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ میڈیا جو جسے کہا جاتا ہے کہ ایک آزاد میڈیا ہے ملک کے اندر, کیا اس کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ 151 بلوچ عورتیں وہ ڈس اپیئرز ہیں. مور 150 جو ہے ہمارے اب تک بلوچ جو ہے نا میولیٹڈ باڈیز آ چکی ہیں, ڈم باڈی آ چکی ہیں. 8000 سے زیادہ لوگ ڈس اپیئرنسز ہے. یہ کیسا پاکستان ہے؟ کیا اس کے اندر بالکل اس کا جواب نہیں. میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم نے پاکستان کی 100 سیکنڈ کی کہانی دی, آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ہمارے دل سے نکلتی ہے. بلوچستان کے لیے دعا, اور ہم کوشش کرتے ہیں, اور حامد میر آپ کو جواب دیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم بلوچستان کو بھول کے یہاں بیٹھے. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, یہ میں, نسیم زہرہ صاحبہ اور ہمارے جو ساتھی ہیں, پاکستان کا میڈیا پوری کوشش کرتا ہے, اور بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا مسئلہ ہائی لائٹ کرنے کی پاداش میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. لیکن وہ مشکلات نہیں ہیں جو کہ آپ لوگ وہاں پہ جن کا سامنا کر رہے ہیں. اب یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے, اور وہ اس میں ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ کراچی کی سچویشن پہ بڑی تشویش ہے ہمیں, لیکن وہ بلوچستان کی صورتحال پہ تشویش ظاہر نہیں کرتے. لیکن یہ بات میں اب آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, نسیم زہرہ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اور بھی پاکستان میں میڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی جنگ ہماری جنگ ہے, آپ کے حقوق کی جنگ جو ہے پورے پاکستان کی جنگ ہے, اور جب تک آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملیں گے ہم آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں. بالکل, بے شک بے شک.
جی ادھر سے. میرا نام ساجدہ منصور ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی کی DSS ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن کسی بھی پینلسٹ سے ہے کیونکہ یہ ہم سارے نوجوان کا یہ ایک المیہ ہے اس ٹائم پہ کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. ہم لوگوں کو کوئی بھی انڈیکیٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ سوشل ہے, پولیٹیکل ہے, اکنامک ہے, کچھ بھی ہے, اس میں ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ بالکل عوام کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی کنکریٹ ہمارے لیے ڈائریکشن ہے, سامنے ہے. ان امپلائمنٹ کی یہاں پہ حالت اتنی خراب ہے, آپ دیکھیں ہمارے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. ڈائریکشن نہیں ہے, امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ ہے اور اپرچونیٹیز نہیں ہے امپلائمنٹ کی. طاہرہ آپ ایڈریس کرنا چاہیں گی اس کو؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک ان امپلائمنٹ کا ذکر ہے, بے روزگاری جس کو کہتے ہیں, اس کا تعلق غربت کم کرنے کے منصوبوں اور پالیسیوں کے ساتھ ہے. جب تک غربت کی سطح اور شرح کو حکومت مانے گی نہیں, مثلا ایک پچھلی حکومت تھی شوکت عزیز صاحب کی جو کہ کہا کرتی تھی کہ 24% غربت ہے پاکستان میں. آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ بالکل جھوٹ تھا. 54% ہے غربت پاکستان میں اور 73% لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. شنانہ ڈائریکشن کہاں سے آئے گی؟ میں ذرا سا ختم کر لوں ان کے سوال کی بات. تو جب ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہر 4 غریب پاکستانیوں میں سے 3 عورتیں ہیں اور ان کے لیے کیا کرنا ہے روزگار کے لیے اور ان کی غربت کم کرنے کے لیے, حکومت کو یہ باتیں معلوم ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے اور آپ کو باہر نکل کر ان کو یہ بات باور کروانی پڑے گی کہ کچھ کریں اس کے لیے. عسکری اخراجات کم کریں, ملٹری ایکسپینڈیچرز کو ریڈیوس کر کے پاورٹی ایریڈیکیشن. شندانہ یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو دس کہ گورنمنٹ کو ڈائریکشن کس طرح؟ نسیم, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی آؤٹ ریچ بہت ویک ہے. اگر آپ تھوڑا چک شہزاد سے آگے بھی جائیں تو جس قسم کے آپ کے مسائل نظر آ رہے ہیں, یہ وہ اسلام آباد رورل علاقہ ہے, پتہ نہیں آپ میں سے شاید کوئی گیا ہوگا, دیکھا ہوگا. تو کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں, ہم بھی اس شہر کے شہری ہیں. ہمیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ہم کریں, کیونکہ جتنا ہم اور کمپلین کریں گے مجھے تو کچھ آگے راستہ پھر نظر نہیں آتا ہے کہ بس. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بھی کریں جو کر سکتے ہیں, اور طاہرہ کہہ رہی ہے کہ حکومت پر بھی پریشر ڈالیں. جی اینی ادر کوسچن؟ جی I am Hazir from GSIs. I'm currently doing my O levels. My question was this کہ inflation تو obviously it's everywhere. We can't eliminate it completely, but what are the steps of reducing it? That's my question. ٹھیک ہے جی, آپ ایڈریس کریں گے انفلیشن کم کس طرح, مہنگائی کس طرح سے کم کریں؟ مہنگائی جو ہے نا جی وہ ترقی سے کم ہوگی. مجھے اگر اس کو پچھلے سوال سے جوڑنے دیں دونوں باتوں کو, یقیناً ہمیں جیسے طاہرہ کہہ رہی ہیں گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا ہے, لیکن صرف گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالنا. ایک ہم نے یہ بھی کہیں فیصلہ کر لیا کہ ڈائریکشن کہیں سے آئے گا. ڈائریکشن کہیں سے نہیں آئے گا, ڈائریکشن آپ سے آئے گا, ڈائریکشن آپ کے عمل سے آئے گا اور آپ کا عمل گورنمنٹ کو فورس کرے گا کہ اس کو چینج کرے. سو یہ سوچنا کہ گورنمنٹ آئے گی, کوئی اوپر سے اترے گا اور وہ سب ٹھیک کر دے گا, وہ نہیں ہونے والا. ڈائریکشن آئے گا آپ کے ووٹ سے, ڈائریکشن آئے گا اس چھوٹی بزنس سے. انفلیشن کہاں سے کم ہوگی؟ اس چھوٹی بزنس سے کم ہوگی جو آپ شروع کریں گے. جب آپ شروع کریں گے آپ 4 لوگوں کو اور امپلائی کریں گے. سو ان سم ویز میری نانی کہتی تھی کہ کسی کی طرف 1 انگلی کرو گے 3 انگلی اپنی طرف آئے گی. سو وہ جو 3 انگلی اپنی طرف ہے کہ رسپانسبلٹی میں جو ہمارا اپنا کردار ہے اسے بھی ہم نے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے گورنمنٹ کو آپ کھلی چھٹی دے دیں, لیکن اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ وی ہیو ٹو آلسو گراسپ آور رسپانسبلٹی. مائی نیم از کرن اینڈ آئی ایم میڈیا اسٹوڈنٹ. میرا پینلسٹ سے یہ سوال ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ نوجوان نسل کرے گی, وہ تو ہم کر لیں گے, لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 1947 کے بعد کا پاکستان واپس آ سکتا ہے, اور اگر آ سکتا ہے تو کیسے اور کب؟ 1947 کے بعد کا پاکستان مانے؟ جو پاکستان کے حالات 1947 کے بعد اچھے تھے, اتنے اچھے نہیں تھے. آپ ان سے سنیں, آپ کے پاس ہم نے یہ خام خیالی بھی بنا لی ہے, بہت مشکلات تھیں. آپ کی پوری ملک میں 4 فیکٹریاں تھیں, آپ کے دفتروں میں کاغذ نہیں تھا, آپ کے پاس کالج جانے کو نہیں تھا. سو لیٹ اس آلسو ایکسیپٹ کہ ہم نے بہتر بنایا ہے. ہم نے 47 کے پاکستان کو نہیں, ہم نے 2011 2012 2013 2014 کے پاکستان. اب کے حالات ہیں وہ کیسے بہتر ہوں گے اور کب ہوں گے؟ وہ میں کروں گا اور آپ کریں گے. جسے بھی دیکھیے گلا, لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کرے گی؟ نہیں, پر گورنمنٹ تب کرے گی جب آپ کریں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آپ کا عکس ہے. لیٹس بی آنیسٹ, گورنمنٹ کی ہر کوتاہی وہ کوتاہی ہے جو میرے اندر کوتاہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ
آپ ہی لوگوں کے ووٹ سے تو یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو جب آپ لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے تھے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ اب یقیناً آپ لوگ جو آپ بچے ہیں, آپ ینگسٹرز ہیں, آپ نے ووٹ نہیں ڈالا, لیکن آپ یقیناً آئندہ جو ہے وہ خیال رکھیں گے ووٹ ڈالتے ہوئے. اور ایک اور بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ مارچ 2009 میں امریکہ کے ایک ملٹری ایڈوائزر ڈیوڈ کیلکولر نے واشنگٹن پوسٹ میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ سپٹمبر 2009 تک پاکستان کولیپس ہو جائے گا. یہ کہا تھا نا اس نے, آپ کو یاد ہے نا؟ اور یہ اس وقت 2009 میں ان کو ملا تھا, ڈاکٹر صاحب کو بھی میں امریکہ میں ملا تھا. اس نے کہا سپٹمبر 2009 تک پاکستان کولیپس ہو جائے گا. پھر ہیلری کلنٹن نے, سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ اسلام آباد پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا. اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ انہوں نے پھیلائی. ہم نے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں پھیلائی. پاکستان میں حکومت جو ہے وہ پاکستان کی جیسی بھی ہے, اس پہ آپ جتنی مرضی الزامات لگائیں, وہ یہ نہیں تھی کہہ رہی پاکستان ٹوٹنے والا ہے. یہ وہ امریکہ سے آوازیں آ رہی تھی. اب 2011 ہے, اب 14 اگست کو یوم آزادی منا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سوات سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا, کدھر گئے وہ؟ اور وہ ڈیوڈ کیلکولن کدھر گیا جس نے پریڈکشن کی تھی کہ سپٹمبر 2009 تک پاکستان کولیپس ہو جائے گا؟ پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, پرابلم ہمارے ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سپر پاور کا ملٹری ایڈوائزر جھوٹا ثابت ہو گیا. یہ آپ کی کامیابی ہے. ہاں نہیں, یہ حامد کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اتنی بہت سی باتیں ہوئیں اور وہ غلط ثابت ہوئیں. ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو کہ یہ عادل, نجم اور سب دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ طاہرہ عبداللہ کی جو بات ہے نا کہ آپ لوگوں نے نکل کر, ہم لوگوں نے نکل کے, میڈیا نے حکومت کو راہ راست پر لانا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی حکومت جو ہے وہ ایک راستہ متعین کرتی ہے, لیکن وہ صحیح راستہ نہیں کرے گی جب تک کہ ہم لوگ اس پر پریشر نہیں ڈالیں گے. ہم کسی سے کم نہیں, اس کا ہم کو ہے یقین, آنکھ اٹھا کر دیکھ لے کسی میں اتنا دم نہیں. آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. جی میرا نام ہشام ہے, میں ایک پبلک پالیسی تھنک ٹینک کے لیے کام کرتا ہوں جس کا نام جنہ انسٹیٹیوٹ ہے. حامد میر صاحب سے جو میرا سوال ہے وہ ہے ریگارڈنگ میڈیا بلیک آؤٹ ان دا ٹرائبل ایریاز اینڈ بلوچستان کے. اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کیونکہ خبریں کم مل رہی ہیں ہمیں. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے جو طاہرہ عبداللہ صاحبہ اور شندانہ خان صاحبہ کے لیے, وہ یہ ہے کہ جی ریگارڈنگ جو اسامہ بن لیڈن کو پکڑنے کے لیے جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام جو پروو ہوا تھا کہ فیک ہے, قبائلی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان میں پہلے سے کافی پروگرامز کے بارے میں شک ہے. سو اس کے بارے میں وہ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے تاکہ جو اور پروگرامز ہیں وہ ایسے پولیو پروگرامز کو لوگ ریجیکٹ نہ کریں؟ پہلے میں ان کا وہ ٹرائبل ایریا والا سوال کا جواب دے دوں, وہ بڑا امپورٹنٹ سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی بات جو آپ کر رہے ہیں, بلوچستان واقعی میڈیا کے لیے نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے ساتھی اینکرز وہاں جا کے پروگرام کرتے ہیں. نسیم زہرا صاحبہ نے بھی کیا, میں نے بھی تربت میں, جعفر آباد, نصیر آباد, ہر جگہ ہم کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی. وہ اتنا نو گو ایریا نہیں ہے, رسک لینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے اس کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کا میڈیا کلیم کرتا ہے کہ ہم بہت وائبرنٹ ہیں, بڑے آزاد ہیں, اور حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم نے آزادی دی ہوئی ہے. لیکن پابندیاں جو ہیں وہ حکومتی اداروں کی طرف سے ہیں. لیکن آپ اس بات کو نہ بھلائیں کہ ہمارے ٹرائبل ایریا کے بہت سے بہادر جرنلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے کہ آپ تک خبر پہنچانے کے لیے, ٹرائبل ایریا کی صورتحال پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا. انہوں نے سچی خبریں آپ کو بھیجی اور انہیں یا تو طالبان نے قتل کر دیا یا وہ ہمارے اپنے اداروں کی سازشوں کا شکار ہو گئے. تو پاکستان کے جو ٹرائبل ایریا کے بہادر صحافی ہیں انہوں نے اپنی جو میڈیا کی عظیم روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے آپ تک صحیح خبر پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. اور سب سے زیادہ قربانی پچھلے 8-9 سال میں ٹرائبل ایریا کے صحافیوں نے دی ہے, جس پہ آپ کو انہیں شاباش دینی چاہیے. بالکل, بے شک. شندانہ بتائیں, اگلے پولیو اگر جو اسکیم ہو اور امیونائزیشن ڈرائیو ہو تو لوگ تو نہیں جائیں گے, وہ کہیں گے شاید CIA نے یہ اگلی ڈرائیو بھی کی ہے آرگنائز. آپ کا جو سوال ہے اور آپ سے پہلے جو بلوچستان کے دوست ہیں انہوں نے بھی پوچھا, یہ جو ایریاز ہیں جو بہت ہی مطلب جہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو وہاں پہ اگر آپ لوکل لوگوں کے تھرو کام نہ کریں تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہو سکتی ہیں. اب میں جا کے فاٹا میں پولیو کیمپین نہیں چلا سکتی ہوں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں پہ تنظیمیں ہیں, وہاں پہ تنظیموں کے ایکٹیوسٹ ہیں, وہاں پہ لوکل CBOs ہیں, اور اگر وہ کنونسڈ ہے, اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سب جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے کہ جو بھی وہاں سے آ رہا ہے وہ
ठीक नहीं है, ये लोगों को मतलब कन्विंस करने की भी बात है और ट्रस्ट लेने की बात है। फाखिर, आपने तो हेल्थ वेल्थ, यू बीन एन एम्बेसडर हेल्थ के हवाले से भी, आपके कुछ ख्यालात इस पर के, क्योंकि ये बात तो बड़ी दुरुस्त है कि अब लोग इस शक में पड़ जाएंगे कि कोई कैंपेन हो, वो कहेंगे कोई CIA ने तो नहीं करवाई, तो उसको किस तरह से ऑफसेट किया जाए? इसमें जी दो पहलू हैं, एक तो है कम्युनिकेशन का, दूसरा है एजुकेशन का। आपको अपने लोगों को, एक तो तालीम से इसका ताल्लुक है, दूसरा आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आप लोगों को बावर कराएं, उनको एक ट्रस्ट फैक्टर है, उनको समझाएं, उनको सिखाएं कि ये ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए, मिसालें दिखाएं कि जिन बच्चों के ऊपर पोलियो होता है तो फिर क्या होता है। ये आपको एक अवेयरनेस कैंपेन मुनज़्ज़म किस्म की करनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन और एजुकेशन दोनों इसके हिस्से होंगे। कि जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक तीसरा पहलू भी है। आपने क्योंकि मुझसे भी ये सवाल पूछा है तो मैं भी अपना जवाब इन दोनों पहले जवाबों के साथ मुंसलिक कर लूं। तीसरा पहलू ये है कि सच बोलना और गलतियों के लिए माफ़ी मांगना। ये जो अमेरिकनों ने किया था उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एबटाबाद में पोलियो की कैंपेन जो की थी, मुहिम चलाई थी, इसमें हमारे मुल्क की वजारत सेहत और सूबाई महकमा सेहत शामिल थे। तो सबसे पहले तो क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिवॉल्व हो गई है, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की वजारत जो महकमा सेहत है उनको सच बोलना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जाके दोबारा से एतमाद बहाल होगा, जिसके लिए मैं फाकिर साहब के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है और कम्युनिकेशन कैंपेन चाहिए और सेटिंग बाय एग्जाम्पल भी होती है। एक चीज़ जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने और अपने खानदान के बच्चों को, मुझे मालूम है कि जरदारी साहब के कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो वजीरों के और बड़े बड़े मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज और हिना रबानी खर का बच्चा बहुत छोटा है, हिना रबानी खर साहिबा, स्टाइल मोर सब्सटेंस, वो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को पोलियो के कतरे पिलाएं और टीवी के ऊपर पिलाएं और रेडियो पर ताकि लोग समझे कि हाँ, ताकि लीडिंग बाय एग्जांपल। अच्छा ताहिरा, इस पे हमने बात काफी कर ली। फाखिर ने भी बात की कम्युनिकेशन की और ट्रस्ट बिल्डिंग की और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। तो फाखिर, मेरा ख्याल है आप कम्युनिकेशन जिस तरह से आप करते हैं नौजवानों से, वो हम में से तो कोई नहीं कर सकता। तो अब अपना गाना सुना दीजिए सबको, वो ए जवान। बिल्कुल, क्यों, क्या ख्याल है? दोस्तों, वी हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, लेकिन कुछ पिछले सालों में ये ट्रेडिशन डाई आउट हो रही है, क्योंकि जो प्रॉमिस और जो हम खूबसूरती अपने नेशनल सॉन्ग्स में दिखाते हैं, समहाउ वो लोगों को वो सच्ची नहीं लग रही है, लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, जैसे मुल्क के हालात गड़बड़ हो रहे हैं। लेकिन वी मस्ट बाउंस बैक एंड वी विल बाउंस बैक इंशाल्लाह ताला। मैं आपके लिए लाइव गाऊंगा थोड़ा सा एक गाना, वन ऑफ द फेमस ट्रैक्स मेरे आवाज़ के ज़माने का, एंड आप लोग मेरे साथ गाओगे। सो आर वी ऑन? हाथ ऊपर, कम ऑन। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, आंख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जहाँ वतन पर वार दे होगा हमको गम नहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहाँ। जीत है तेरा निशान, जवां मंजिल है आसमां, जवां जीत है तेरा निशान, जवां है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जान, तू जोश को रख जवां, हाथ पर। थैंक यू। कल हम फिर मिलेंगे इन्हीं मेहमानों के साथ, इसी हवाले से मिलेंगे, पाकिस्तान की 64वीं यौम आज़ादी पर बात करेंगे। और कल तक हमें आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।